ویران زندگی تھی میں خاک جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یعنی مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی مومن ایک ہی شخص سے ایک ہی جگہ پہ ایک جیسے حالات میں دو دفعہ کبھی نہیں دھوکہ کھا سکتا۔ مطلب ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بائی چانس ایک ہی دفعہ کسی شخص سے دھوکہ کھا لیا ہو اور کسی ایسی سچویشن میں، لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس میں ایمان ہے تو وہ سیم شخص سے سیم جگہ سے دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے اس طرح نوازتے ہیں، اسے عقل مندی عطا کرتے ہیں، پھر وہ شخص جو ہے دوسری دفعہ اس شخص سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اسے اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ اور اتنی عقل عطا فرما دیتے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا شان نزول بتاتی چلوں کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام ابو عزا تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات کہا کرتا تھا اشعار کے ذریعے، استغفر اللہ۔ تو جب غزوہ بدر ہوا تو صحابہ اکرام نے اس کو گرفتار کر لیا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے معافیاں مانگی، کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات نہیں کہوں گا، اشعار نہیں لکھوں گا، ایون کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بھی شرکت نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو باقی لوگوں نے بھی اس کی سفارش وغیرہ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، بغیر فدیہ لیے اسے جانے دیا۔ اس شخص نے اس کے بعد بھی وہی کام سٹارٹ کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ کہتا اور اشعار لکھتا۔ تو وہ جب غزوہ احد ہوا تو اسے پھر گرفتار کر لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے پھر پہلے کی طرح معافیاں مانگی کہ اب ایسا نہیں کرے گا، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو تب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو دفعہ کبھی نہیں ڈسا جا سکتا، کہ ایک دفعہ تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا، دوسری دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا سیم سچویشن میں۔ مومن دو دفعہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ جب ہم ایک شخص سے دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمیں اس شخص کی فطرت کا پتہ چل جاتا ہے، اور انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، موسٹلی نہیں بدلتی۔ پھر آپ کو دوسری دفعہ دھوکہ اگر وہ دیتا ہے تو جب دوسری دفعہ بھی دھوکہ دیتا ہے تو اور اعتبار کا چانس ہی نہیں رہتا۔ اب کچھ لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، بلکہ وہ چالاک نہیں، عقل مند اور معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ کسی جگہ سے کسی شخص سے ایک دفعہ نقصان ملا ہے تو دوبارہ نہیں دھوکہ کھاتے۔ کچھ لوگوں کا یہ کوسچن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت سادہ مزاج ہوتے ہیں، یا مومن تو بہت سادہ مزاج ہے تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مومن بے شک سادہ مزاج ہوتا ہے، لیکن مومن بیوقوف بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے عقل اور سمجھ بوجھ باقی دی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے بلکہ زیادہ سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے، بلکہ مومن کی فہم و فراست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک چیز اسے ہٹ کر رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا، اگر ایک دفعہ اس کے ورگلے میں آ بھی جاتا ہے تو دوسری دفعہ کبھی بھی نہیں جاتا۔
اور کچھ لوگ اسے معاف کرنے سے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم معاف کر دیں، بلکہ ہم ایسا نہیں کہ کسی شخص نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم دل میں اس کے لیے بغض اور نفرت پال لیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ معاف کرنا الگ چیز ہے اور دوبارہ اعتبار کرنا الگ چیز ہے۔ اب معاف تو ہم سب کو کر سکتے ہیں، لیکن دوبارہ بھروسہ ہم کسی پر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اگر کسی شخص کے ساتھ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص حالانکہ اس کے لائق ہے یا نہیں، اور اس کی ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، مجھے حق کو حق بنا کے دکھا اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق دے، مجھے باطل کو باطل بنا کے دکھا اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے، آمین۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی لفظوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں اگر بہتری ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر کر، اگر نہیں تو اسے ہم سے دور کر دے۔ اپنے لفظوں میں بھی فرسٹ یہ کہ یہ دعا جو اللہ نے سکھائی ہے وہ، سیکنڈ مشورہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی اپنے فیملی ممبر میں ہم جسے اپنا ہمدرد، خیر خواہ اور سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے، یہ ہمیں اچھا مشورہ دے، کیونکہ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہم سے زیادہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، ایک انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، انہوں نے لائف گزاری ہوئی ہے، اس لیے مشورہ بھی بہت افضل عمل ہے۔